अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल कुरान इस्लामिक सेंटर। आज जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ऐसी वीडियो जिसमें आपको अपनी ज़िंदगी का हर वो मकसद, हर वो चीज़ आसान लगने लगेगी जो आप ज़िंदगी में चाहते हैं। एक ऐसा अमल, एक ऐसा ज़िक्र जिसको आप रोज़ अपनी रूटीन का हिस्सा बनाकर सब कुछ आसान बना सकते हैं। तो स्कॉलर आप सुनने लगे हैं, उनका नाम है मोहम्मद अली। वो एक स्पीकर भी हैं, एक टीचर भी हैं, और मैं उनकी वीडियोस मैं बहुत ही शौक़ से सुनता हूँ और दिन से मुझे बहुत इन्फॉर्मेशन और जिससे मेरा ईमान ताज़ा हो जाता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको सुनाता हूँ, बड़ा मुझे पसंद है ये कोट। इशफाक अहमद रहीमहुल्लाह माशाल्लाह बहुत बड़े अदीब गुजरे। वो कहते हैं कि कभी भी किसी इंसान की तरफ से अपनी नाकदरी पर ना कुड़ना, कभी भी किसी इंसान की तरफ से अपनी नाकदरी पर ना कुड़ना, क्योंकि कदर कीमत का तयन हमेशा वक्त करता है और दराजात ऊपर मुतय्यन होते हैं। बेशक इसमें कोई शक नहीं। दराजात ऊपर मुतय्यन। उनके कहने का मकसद ये है, कभी भी किसी के कमेंट्स या ऐसी चीज़ जिससे आप डिग्रेड हो, इंसानी रवैयों में उलझोगे तो जिंदगी भर उलझ कर रह जाओ। बेशक बस ऐब और गैब के जानने वाले के साथ अपने मामला सुलझाए रखो, सारी उलझने और मसाइल दूर हो जाए। क्या बात है। गौर से सुने। जो भी आपके मसाइल हैं, जो भी आपके मसले हैं, जो भी आपकी ज़िंदगियों में परेशानियां, वो सिर्फ अपने अल्लाह से बयान करें। रवैयों में मत उलझें, अल्लाह पे तवक्कल करें, उसके साथ मामला सुलझाएं, यकीन करें उसके साथ मामला सुलझाएं। एक शख्स इमाम गजाली के पास आया, उसने कहा जी मुझे ये मसला है। उन्होंने कहा इस्तगफार कर। बड़ा हैरान हुआ, कहता है मैं आपको मसला बता रहा हूँ, आप कह रहे इस्तगफार, कहते इस्तगफार कर। एक और मसला लेकर आए, कहते इस्तगफार कर। एक और शख्स ने कोई मसला प्रेजेंट किया महफिल में, कहते इस्तगफार कर। तो बाद में एक उनके दोस्त के हर बंदे को इस्तगफार, उसका मसला और है, उसका मसला और है, उसका मसला और है। तो कहते तुमने सूरह नूह नहीं पढ़ी? हज़रत नूह क्या कहते हैं अपनी कौम को कि इस्तगफार करो, अल्लाह औलाद देगा, अल्लाह जो है वो माल देगा, अल्लाह ताला रिज़्क़ देगा, अल्लाह ताला खेत देगा, बागात देगा, बारिश बरसाएगा। हर मसले का हल तो इस्तगफार है। तो मैंने सबको इस्तगफार कहा, तो इसलिए इस्तगफार मैं बताता चलूँ, अस्तगफिरुल्लाह एक ऐसा अमल है जो कि आपकी हर परेशानी दूर कर सकता है। जैसा कि मैंने वीडियो में शुरू करते ही आपको बताया था कि ऐसा अमल जिसको आप रोज़ करने से आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। अल्लाह के साथ मामला। लोग दुख देंगे आपको, हमारे नबी से ज़्यादा दुख किसको दिया है लोगों ने? जब नबी को लोग दुख दे सकते हैं तो हम कौन हैं? जब बेहतरीन इंसान को, सच्चे तरीन इंसान को दुख दिया जा सकता है तो हमारी क्या औकात है? हमें भी लोग दुख देंगे, अपने भी दुख देंगे, कुलीग से भी हो सकता है दुख हो, बहुत से लोग दुख देंगे। लेकिन दुख जो है ये नबियों की मीरास है, याद रखिए। अगर दुख और गम बुरी बात होती तो नबियों को कभी ना होता, ये बात याद रखिए। हर नबी गम से गुजरा, हर नबी गम से गुजरा। खुशी कुछ देर के लिए और गम हमेशा आपके साथ रहता है। मुश्किल से गुजरा, इससे घबराना नहीं आपने, ये अल्लाह दर्जात बुलंद करता है आपके। घबराना नहीं। हमसे बड़े गुनाह होते हैं, फिर अल्लाह ताला जो है वो उनका कफारा यहीं पे दिलवा देता है मुख्तलिफ तरीकों से। मुश्किलात आती हैं, टेस्ट और ट्रायल्स आते हैं, बड़ा कुछ आता है, लेकिन क़यामत वाले दिन वो शख्स क्लीन स्लेट की तरह आता है। हदीस में आता है कि क़यामत वाले दिन कुछ लोग बिल्कुल क्लीन आएंगे, उनका अमाल नामा साफ सुथरा होगा। तो कहा जाएगा ये वो लोग हैं जिनको दुनिया में बड़ी मुश्किलात फेस करना पड़ी, लेकिन सब्र किया इन्होंने अल्लाह के फजल से, और आज उस नतीजे में क़यामत वाले दिन कुछ नहीं है इनके अमाल में, यानी बुराई कुछ नहीं है, सिर्फ इनके अमाल में अच्छाई है। तो ये क्या बात। मुश्किलात का वबश्शिर साबिरीन, बेशक अल्लाह हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सुब्हानहू व तआला सब्र करने वालों को बशारत देता है और कहता है कि सलूट तुम्हें लगेगा फरिश्तों से, और अल्लाह ताला तुम्हें सलाम पेश करता है। और कुरान में सब्र का जो लफ्ज़ है ये 100 बार तकरीबन आया। सब्र का लफ्ज़ जो है कुरान में 100 बार आया, और जन्नतियों की सबसे बड़ी खूबी सब्र है।
برے رویوں پہ صبر. صبر کا مطلب ہے برداشت کر جاتے تھے, لڑائی نہیں کی, بلا وجہ پھڈے نہیں کیے, صبر کر گئے, پی گئے, غصے کو پی جانے والی بہت پسند ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور آخری جو چیز میں آپ کو دینا چاہتا ہوں, یہ حدیث جب آپ کو کوئی مسئلہ ہے نا, اس کو انشاءاللہ اپنے سامنے رکھنا ہے. بائی دا وے یہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے. عمر بن العاص ایک بہت ہی جید صحابی گزرے ہیں, مصر کے گورنر ہیں, حضرت عمر کے دور میں مصر کے گورنر تھے. تو عمر بن العاص سے ایک صحابی کہتا ہے, جب وہ گورنر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ظاہر ہے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد عمر بن العاص جب گورنر بنے حضرت عمر کے دور میں, تو عمر بن العاص سے ایک صحابی نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ رومی قیامت کے نزدیک غلبہ پا جائیں, اور آج ایسے رومی سے مراد یہ کرسچن ہے, تو آج آپ دیکھیں یورپینز کافی غلبہ پا گئے. عمر بن العاص مسکرائے, انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ ہے کیوں پا جائیں گے. وہ بڑا حیران ہوئے, کہتے کیوں؟ کہتے میں نے ان پہ حکومت کی ہے, میں آپ کو ان کی 5 باتیں بتاتا ہوں, میں آپ کو ان کی 5 خصوصیات بتاتا ہوں جس کی وجہ سے غلبہ پا جائیں گے. یہ ان کا ویو ہے عمر بن العاص کا, کہ دیٹس وائی یہ لوگ غلبہ پا جائیں گے قیامت والے دن. انہوں نے کہا کیا ان میں 5 خصوصیات ہیں, آپ نے حکومت کی ہے ان پہ. خصوصیت کہ جب ان پہ کوئی مشکل آتی ہے نا, ایک دم گھبراتے ہیں, لیکن محاسبہ کر لیتے ہیں مشکل آئی کیوں, کوستے نہیں رہتے قسمت کو, ہائے میں مر گیا, ہائے میں لٹ گیا میری. جیسے ہمارے لوگوں میں ایک چیز بہت زیادہ کامن ہے, جیسے ہم لوگ ہماری قسمت میں ایسا ہی ہے, ایسا ہی تھا, ہوگا. ایسا کچھ نہیں ہوتا. قسمت برباد ہوگی نہیں, مشکل آئی گھبرائے, اس کے بعد بیٹھے سوچا آئی کیوں تھی, ہماری وجہ سے آئی تھی, کہیں میرا رویہ تو غلط نہیں ہے, کہیں میرے سے کوئی خطا تو نہیں ہوئی, کہیں. سب سے پہلے کس کے بارے میں سوچنا ہے, اپنے بارے میں, کہ یار میری کیا غلطی تھی, میری. یہ سب سے پہلے انگلی ادھر ہونی چاہیے, اس کے بعد انگلی وہاں ہونی چاہیے. اچھا حالات میں تو نہیں کوئی مسئلہ, میری اسٹریٹجی تو کوئی غلط نہیں تھی, کہیں کسی کو میں نے غلط دوست تو نہیں بنا لیا, کہیں میں نے زندگی میں کوئی غلط رازدار تو نہیں بنا لیا, وغیرہ وغیرہ. سب سے پہلے انگلی اپنی طرف, اس کے بعد سوچنا ہے باہر. تو سب سے پہلی کوالٹی کہ جب مشکل مصیبت آتی ہے تو سوچتے ہیں کہ یار یہ آئی کیوں, اور جب ٹھوکر پڑتی ہے تو ریکوری جلدی ہے, ریکور ہو جاتے ہیں, ریکوری جلدی ہے. یعنی میں آپ کو مثال دیتا ہوں, انٹرویو میں کوئی فیل ہو گیا, مثال ہے, نہیں ہوا اس کا ٹیسٹ پاس, بے شک صحیح کہہ رہے. اب کیوں نہیں ہوا, اگر تو رونے لگ جائے گا تو رونے سے تو ٹیسٹ پاس نہیں ہوگا. سوچے کیوں نہیں ہوا, میرے ویٹ میں کمی تھی, کیا مسئلہ کیا تھا, یا انسٹرکٹر سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی, کیا ہوا ہے. یہ پہلی بات. دوسری بار ریکور کریں, پھر دیں, ریکوری مارے نا, صرف ہاتھ میں ہاتھ دھرے تو نہیں بیٹھے رہنا. تیسری بات, جب میدان جنگ سے بھاگ جاتے ہیں, کھڑے نہیں رہتے بیوقوفوں کی طرح, بھاگ جاتے ہیں, جب مارکے میں دیکھیں نقصان ہو رہا ہے بھاگ جاتے ہیں. یہ بھی عقل مندی ہے, یقین کریں, اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ بندہ ڈرپوک ہو گیا. جب نظر آ رہا ہے کہ ویپنز کی زیادہ ضرورت ہے یہ وہ, تو صلاح الدین ایوبی نے بھی یہی کیا تھا, پتہ ہے آپ کو. صلاح الدین ایوبی لڑنے چلے گئے تو کرسچن کنگ آیا, اس نے کہا جی کہ ابھی پلٹ جاؤ نہیں تو سب مارے جائیں گے. صلاح الدین ایوبی نے سوچا, ارد گرد جائزہ لیا, کہتے ٹھیک ہے. صحیح. وہ مسلمان سولجر حیران کہ ہمارا بادشاہ کیسے پلٹ گیا, اتنا تقویت والا بادشاہ. تو ایک شخص لڑنے آ گیا, کہتا کہ یہ کیا آپ نے پلٹا لیا سب کو, ہم یروشلم فتح کرنے گئے تھے. تو خدا ایسے لوگوں کو جو ہے وہ وکٹری نہیں دیتا. اس نے بڑی سخت بات کر دی. صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ نہ وہاں پانی تھا, نہ وہاں پہ کوئی سازگار میدان تھا لڑنے کے لیے, میں نے جائزہ لے کے میں پلٹا ہوں. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ڈرپوک ہیں یا ڈر کے پلٹے ہیں, جائزہ لیا ابھی میں نے, ابھی نہیں ہے حملہ کرنا سازگار نہیں ہے. تو مسلمان عقل مند بھی ہوتا ہے. تو یہی بات عمر بن العاص نے کی کہ یہ بھاگ جاتے ہیں لیکن دوبارہ اٹیک کرتے ہیں, یہ نہیں کہ بس بھاگ گئے, لڑنے دوبارہ آئیں گے, ہمت نہیں ہاریں گے. یہ انہوں نے اس کی اس ٹائم کے جو رومی تھے ان کی ایک خصوصیت بیان کی. آخری دو, دیر ویلفیئر ورک, کہا کہ یہ لوگ خیر کے بڑے کام کرتے ہیں, ویلفیئر بہت, چیریٹی بہت دیتے ہیں, چیریٹی صدقہ خیرات کے بڑے کام کرتے ہیں. یہ ان کی کوالٹی بیان. دیکھیں جس قوم میں جو کوالٹیاں بیان کرنی چاہیے وہ بھی اللہ کے بندے ہیں. اسلام نہیں پہنچا ان تک الگ بات ہے, لیکن اللہ کے بندے. تو دیر ویلفیئر ورک. لاسٹ, یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ نا انصافی زیادہ دیر برداشت نہیں کرتے ہیں. آج بھی
میں آپ کو بتا رہا ہوں روڈوں پہ نکل آتے ہیں. ابھی امریکہ میں ایک پولیس آفیسر نے, شاید آپ نے فالو کیا ہو, ایک کالے کو مار دیا, وہ جو بلیک تھا نیگرو, تو سارے نکل آئے بلیک لائفز میٹر. وہ نہیں رکتے, اور وقتہ ڈال دیا گورنمنٹ کو, وقتہ ڈال دیا پولیس ڈپارٹمنٹ کو, تو نکلتے ہیں. تو اس لیے یہ قوم اس لیے غالب ہو جائے گی ان 5 کوالٹیز کے ایسے. نمبر 1 کہ جب مصیبت آتی تو محاسبہ کر لیتے, یہ تھی وہ 5 کوالٹیز. یار آئی کیوں, بیٹھے نہیں رہتے. نمبر 2 ریکور جلدی کرتے ہیں, ریکوری مارتے ہیں. نمبر 3 بھاگتے ہیں تو اٹیک دوبارہ کرتے ہیں, یہ نہیں کہ بس بھاگ گئے, دوبارہ آتے ہیں لڑنے کے لیے. نمبر 4 ویلفیئر ورک بہت ہے, تمیزدار. اور آخری بات, نا انصافی کو ریزسٹ کرنا, زیادہ دیر نا انصافی برداشت نہ کرنا, نکل آنا, اٹھنا, کھڑے ہونا, چیلنج کرنا اسٹیٹس کو. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور یقین کریں, ساری امید آپ سے, نوجوان طبقہ, جب تک نوجوان ہمارے 62% انشاءاللہ ہے اللہ کے فضل سے, اللہ کی طرف سے, تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا امیدی کا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پاکستان میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. تبدیلی نہ آئے. اس لیے میں بڑی امید کے ساتھ جا رہا ہوں آج انشاءاللہ, اور میں آپ سب سے درخواست کو بھی ہوں کہ یہ ساری باتیں اپلائی کریں. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو ترقیاں دے, استقامت دے, ماں باپ کو صحت تندرستی دے, آپ کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. جی ویڈیو تو ختم ہو چکی ہے, تو اس میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو آپ اگر اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا, اور آپ بہت زیادہ نقصان سے بچ جائیں گے. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے, اور کمنٹس ضرور کیجئے, اور بتائیے کہ آپ کو اس ویڈیو میں سے کون سی اچھی بات لگی. اللہ آپ کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.